الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا جو نعتیہ دیوان ہے ہدایت بخشش، اس میں موجود ترتیب کے اعتبار سے، سیکوینس کے اعتبار سے جو سب سے پہلا کلام ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ الحمدللہ اس کلام کے تقریباً 19 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں اور مختصر انداز میں اس کی کچھ معانی کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ آج اس کے بقیہ تقریباً 6 اشعار مکمل کرنے کی نیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درست انداز میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے اس کلام سے ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے۔ یہ کلام تقریباً 25 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ 2 سیشنز میں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آج تیسرے سیشن میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ پہلے انشاءاللہ اس کا مطلب دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر ترتیب کے اعتبار سے جو آخری 6 اشعار ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ اس شعر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے سرکار علیہ السلام کی ایک عظیم عطا کا بیان کیا ہے اور سرکار علیہ السلام کی نعت بھی بیان کی ہے۔ یعنی امام اہل سنت کا یہ کمال ہے کہ ایک ہی شعر میں اور بعض اوقات ایک ہی مصرے میں 2 مضامین کو اور 2 مدعا کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اولاً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس پہلے مصرے میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا۔ حقیقتاً دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہدایت بھی حقیقتاً رب ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کچھ اسباب بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہدایت دیتا ہے نبیوں کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر، صحیفوں کو، آسمانی کتابوں کو بھیج کر، اور پھر انبیاء کرام کے جو جانشین ہوتے ہیں، خواہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا ان کے بعد آنے والے امت کے اولیاء اور علماء ہوں، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کچھ اسباب رکھے ہیں، اور ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ اور سب سے بڑے ہادی اعظم یہ سرکار علیہ السلام ہیں کہ انہی کے صدقے میں سب کو ایمان ملا، اور انہی کے اقوال و افعال کی تصدیق کرنا ایمان بنتا ہے، انہی کو سچا جاننے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا، یا رسول اللہ آپ ہی نے ہمیں اسلام عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، تو نے جماعت میں لیا۔ ایک تو اسلام عطا کیا، پھر اسلام میں بھی جو سواد اعظم ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ اور سب سے بڑی جماعت ہے جو اہل حق ہے، جس کے فضائل احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیے گئے، تو نے یا رسول اللہ آپ علیہ السلام نے ہمیں مسلمان بھی کیا، دار اسلام میں بھی لیا، اور پھر جماعت میں بھی شامل کیا۔ جماعت سے مراد اہل سنت و جماعت ہے جو مسلمانوں کا سواد اعظم ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے اسلام بھی دیا اور پھر اہل سنت و جماعت میں بھی ہمیں شامل کیا، اور آپ کریم ہیں، اور کریم دنیاوی اعتبار سے بھی جو کرم کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ کوئی عطیہ دیتا ہے، کسی کو کچھ تحفہ دیتا ہے یا کسی کے مطالبے پر اسے کچھ چیز عطا کرتا ہے، تو پھر دینے کے بعد تحفہ اور انعام اور جو جزا ہوتی ہے وہ دینے کے بعد دنیاوی اعتبار سے بھی کریم واپس نہیں لیتا۔ جو بڑے دل والے ہوتے ہیں جب وہ عطا کر دیتے ہیں، کوئی عطیہ دے دیتے ہیں، کسی کو کچھ نواز دیتے ہیں تو نوازنے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ تو یہ ایمان پر سلامتی
کہ اعتبار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گویا کہ ایک عرض بھی ہو گئی، اور ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، آپ کی حمایت اور آپ کی نظر عنایت پر ایک بھروسہ اور اس کا اظہار بھی ہو گیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے خود ہمیں اپنے غلامی میں قبول کیا، ہمیں اسلام بھی دیا، اہل سنت و جماعت میں بھی شامل کیا، اور آپ ہیں کریم، اور کریم وہ ہوتا ہے کہ جو عطیہ دے دیتا ہے، جو تحفہ اور انعام دے دیتا ہے، اس کو واپس نہیں لیتا، تو کریم، یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کریم والے ہیں، آپ نے کرم فرمایا ہے، ہمیں مسلمان کیا، ہمیں سنی کیا، اور اپنا عشق عطا کیا، اپنی غلامی سے ہمیں سرفراز فرمایا، تو کریم۔ اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، پھرتا سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کا دیا ہوا عطیہ یہ انشاءاللہ واپس نہیں ہوگا، آپ کی نظر عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے اور اہل سنت و جماعت میں ہونے کی سعادت عطا کی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی اہل سنت و جماعت اور اسلام پر ہی ہوگا، قبر میں بھی مسلمان اور سنی ہو کر جائیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اس دن بھی مسلمان اور سنی ہو کر آپ کے لواء الحمد تلے جگہ پائیں گے۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ اور اہل سنت و جماعت میں سے ہونا یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور نعمت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا فضل و کرم ہے۔ ایک حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے، جو کئی مواقع پر بیان کی جاتی ہے، یہ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی، یہ دونوں سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، ان دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ کی غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی حیات ظاہری ہی میں بشارت دے دی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ناجی ہوگا، ایک نجات پائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اب عموماً یہاں تک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے اور ایک تشویش کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے اس سے آگے ایک سوال کیا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں اپنی امت کو تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ اس ایک نجات پانے والے گروہ کی جو مسلمانوں کا سواد اعظم ہے، اس کی نشانی بھی بیان فرمائی۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی، من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ 73 فرقوں میں سے ایک نجات پانے والا فرقہ اور جماعت کون سی ہوگی؟ وہ ناجی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یہ اس نجات پانے والے جنتی جماعت کی نشانی ہے کہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا، جنتی گروہ مسلمانوں کا کون سا ہوگا، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میری سنت، میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے انشاءاللہ جنتی ہوں گے۔ تو الحمدللہ یہ اعزاز اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے۔ اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ہم الجماع، وہ نجات پانے والا جو گروہ ہے وہ جماعت ہے۔ محدثین نے اور شارحین نے اور بڑے بڑے امت کے ائمہ نے اور مجددین نے اس حدیث کی اور اس طرح کی دیگر احادیث کی تشریح میں لکھا کہ یہاں جماعت سے مراد اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والی جماعت سے مراد اہل سنت و جماعت ہے۔ اور ایک حوالہ دے کر پھر میں اگلے شعر کی طرف آؤں گا۔ بہت بڑے حنفیوں کے ایک فقیہ ہیں اور آپ کا بڑا نام ہے، امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی کئی کتابیں ہیں لیکن دو کتابیں آپ کی بڑی مشہور ہیں، ایک نور العزا اور مراکل فلاح کے اوپر آپ کا حاشیہ ہے جس کو حاشیہ طحطاوی کہا جاتا ہے، حاشیہ طحطاوی علی المراکی، اور امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور حاشیہ لکھا جو بڑا تفصیلی ہے، کئی جلدوں پر مشتمل ہے، وہ لکھا در مختار پر، یعنی اصل کتاب ہے جو فقہ حنفی کا متن ہے تنویر الابصار، اس پر امام حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح ہے در مختار،
اس پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ ہے رد المحتار، جس کو حاشیہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں یا فتاوی شامی کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اسی رد المحتار پر تعلیق لکھی جس کا نام جد الممتار ہے۔ کتنے پیارے نام ہے، تنویر الابصار، اس کی شرح در مختار، اس کا حاشیہ رد المحتار، اور اس حاشیے پر امام اہل سنت کی تعلیق جد الممتار۔ تو اسی در مختار علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس شرح پر علامہ شامی کی طرح امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک حاشیہ لکھا جو موجود ہے، مطبوع ہے، ملتا ہے، اس کی کئی جلدیں ہیں۔ اس حاشیہ طحطاوی میں، حاشیہ طحطاوی علی الدر المختار میں، امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب نجات پانے والے گروہ اور اس عظیم جماعت کی تشریح بیان کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس گروہ کو جنتی قرار دیا اور صحابہ کرام اور اپنے طریقے پر ان کے پیروی کرنے والا ہونے کی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے علامت بیان فرمائی، تو وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کو بیان کیا حاشیہ طحطاوی علی الدر المختار میں کہ اس نجات پانے والے گروہ سے مراد اہل سنت و جماعت ہے۔ اچھا، اہل سنت و جماعت سے مراد کون ہے؟ پھر آپ نے اس کی مزید تشریح کی، اپنے دور کے اعتبار سے کی، اور وہی تسلسل الحمدللہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اہل سنت جو نجات پانے والا گروہ ہے، مسلمانوں کا سواد اعظم ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اہل سنت و جماعت 4 طبقوں میں ہیں، یا تو وہ حنفی ہوگا، یا وہ شافعی ہوگا، یا حنبلی ہوگا، یا مالکی ہوگا، یعنی چاروں ائمہ اربع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پیروی کرنے والے، تقلید کرنے والے اور فقہی احکام میں ان ائمہ کو فالو کرنے والے جو مسلمان ہیں وہ سارے اہل سنت و جماعت ہیں، سارے بھائیوں کی طرح ہیں، اور الحمدللہ سارے ہی صحابہ اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اہل سنت کون ہیں؟ ان کا تعارف کبھی حنفیت کے نام سے ہوتا ہے، کبھی شافعیت کے نام سے ہوتا ہے، کبھی وہ مالکی کہلاتے ہیں اور کبھی وہ حنبلی کہلاتے ہیں، اور اسی طرح طریقت کے سلسلوں میں دیکھ لیں، کبھی وہ قادری کہلاتے ہیں، کبھی وہ نقشبندی کہلاتے ہیں، کبھی وہ چشتی کہلاتے ہیں، کبھی وہ سہروردی کہلاتے ہیں، اور کبھی ان بڑے سلسلوں سے مزید آگے بڑھنے والے جو سلسلے ہیں ان سلسلوں سے منسلک نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت اور اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اسی پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے، قبر میں بھی سنی ہو کر جائیں، اور قیامت والے دن بھی جب اٹھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھرنے والے ہوں، امام اعظم اور غوث اعظم اعلیٰ حضرت اور اپنے اپنے مشائخ، جیسے کہ الحمدللہ میرے مرشد امیر اہل سنت ہے، اپنے اپنے مشائخ اور اپنے اپنے بزرگوں کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد تلے ہمیں جگہ ملے گی، اور سرکار کے صدقے میں انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ اگلے شعر میں امام اہل سنت نے موت کی تلخی اور سختی کا بیان کیا ہے، اور دوسرے مصرے میں اس جانب اشارہ کیا ہے کہ موت کی تلخی اور سختی اور کڑواہٹ جو ہے اس کو کون سی شے جو ہے وہ دور اور زائل کر سکتی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بائے ناب، کون لا دے مجھے طلبوں کا غسالہ تیرا۔ پہلے ان الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ ستم کا ایک معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، مجھ پر ستم کیا فلاں نے، یا فلاں نے فلاں پر ستم کیا۔ ستم کا ایک معنی ظلم ہوتا ہے، اور ستم کا ایک معنی ہوتا ہے جو شدید شدت والا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح تلخ کا معنی ہوتا ہے کڑوا، جس چیز میں کڑواہٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ چیز بڑی تلخ ہے۔ اسی طرح زہراب آئے ناب، یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ فارسی کی اضافت ہے۔ زہر کا معنی تو سب سمجھتے ہیں پوائزن، اور زہراب آئے ناب، یہ زہراب آئے ناب 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، زہر، آب اور ناب۔ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور ناب کا مطلب ہوتا ہے خالص۔ کوئی بھی چیز جو اصلی ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، اس کو ناب کہا جاتا ہے، اور آب کا معنی ہے پانی، اور زہر کا معنی سب سمجھتے ہیں۔ تو زہراب آئے ناب کا مفہومی جو ترجمہ ہوگا، اس پورے مرکب کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا خالص زہریلا پانی، یعنی موت جو ہے وہ انتہائی سخت ہے، ستم تلخ ہے، انتہائی تلخ ہے، کڑوی ہے،
اور گویا کہ وہ موت جو ہے اس کی تلخی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ خالص زہر آلود پانی کی طرح ہے، کہ جس طرح انسان اگر زہر آلودہ پانی پی لے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنے اضطراب اور کتنی تکلیف میں آتا ہے۔ تو موت کی ایک شدت کو امام اہل سنت نے اس تشبیہ کے ساتھ بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں سنتا ہوں، روایتوں میں پڑھا ہے کہ موت ستم تلخ ہے، موت انتہائی شدت والی اور کڑواہٹ والی ہے اور خالص زہریلے پانی کی مانند ہے، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کے نورانی تلووں، آپ کے قدموں کا جو دھون ہے، وہ پانی جو آپ کے مبارک قدموں اور آپ کے مبارک قدموں کے تلووں سے لگا ہے، جو آپ کے مبارک نورانی تلووں سے جدا ہوا ہے، یا رسول اللہ اگر وہ پانی مجھے کوئی لا کر دے دے نزا کے وقت، تو انشاءاللہ آپ کے تلووں کا جو غسالہ ہے، غسالہ کہتے ہیں جو دھون ہوتا ہے، یعنی کسی بھی جسم کے حصے سے جو پانی جدا ہوتا ہے اس کو غسالہ کہا جاتا ہے، جس پانی کے ذریعے جسم کو دھویا گیا ہو۔ تو یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کے مبارک تلووں کا غسالہ یعنی اس کا مبارک دھون بچا ہوا پانی مجھے لا دے اور وہ میں نوش کر لوں، تو انشاءاللہ یہ جو موت کی سختی اور تلخی ہے اور جو کرواہٹ ہے اور یہ جو خالص زہر آلود پانی کی طرح شدت والا ہے، یا رسول اللہ اس ساری شدت کی جو ہے وہ خلاصی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ موت میرے لیے پھر راحت بن جائے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی انداز دیکھیں کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک غسالے یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے بڑی جستجو کرتے اور اس کو تبرک کے لیے استعمال کرتے۔ بخاری شریف میں کتاب الوضو میں ابتدا ہی میں چند احادیث کے بعد ایک حدیث پاک آتی ہے جس میں صحابہ کرام کا عمل بیان کیا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا جو پانی ہوتا ہے، اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، وہ پانی جو برتن میں بچ گیا اور وہ پانی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی جسم کے اعضاء سے جدا ہوا، دونوں برکت والے پانی ہیں۔ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اذا کان النبی تودع، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے کادو یقتتلون علی وضوئہ، تو صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوتی، قریب ہوتا کہ وہ وضو کے بچے ہوئے غسالے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے لڑ پڑیں۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہی موجود ہے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شاندار صحابی ہیں، جب یہ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے نمائندے بن کر میدان حدیبیہ میں تشریف لائے تھے معاہدہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے صحابہ کرام کا ایک انداز دیکھا کہ صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں۔ ان سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش مکہ کے پاس گئے اور ساری کیفیات کو بیان کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز بیان کیا کہ اذا تودع، وہ محمد عربی کیسے بادشاہ ہیں، اذا تودع کادوا یقتتلون علی وضوئہ او کما قال۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو بتایا کہ اے میری قوم، میں ایسے بادشاہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے، ان کی بارگاہ سے آ رہا ہوں کہ جب وہ وضو کرتے تو آپ کے جو غلام صحابہ ہوتے وہ آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو لینے کے لیے قریب ہوتا کہ لڑ پڑتے اور اس سے تبرک حاصل کرتے۔ تو صحابہ کرام جانتے تھے، امام اہل سنت نے بھی ایک مقام پر بڑے پیارے انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ کے قدموں سے جدا ہونے والا جو غسالہ ہے، دھون اور پانی ہے، وہ آب حیات ہے، وہ زندگیاں بخشتا ہے، جس کو صحابہ کرام سمجھتے تھے اور ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی دو روایات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جن کا دھون ہے، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ تو امام علیہ سنت اسی کا بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سنتا ہوں کہ موت بڑی تلخ ہے، سختی والی ہے، کڑواہٹ والی ہے اور خالص زہر آلود پانی کی طرح ہے، لیکن یا رسول اللہ اگر مجھے کوئی آپ کے تلووں کا غسالہ اور دھون لا کے دے دے تو انشاءاللہ یہ ساری سختی دور ہو جائے گی۔ پہلے دو روایات سنتے ہیں عبرت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے شرح الصدور، جو موت اور برزخ کے حوالے سے اور قبور کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موت کی سختی کے حوالے سے جو روایات بیان کی، دو روایات میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کی تکلیف اور اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ موت کی سختی تلوار کے 300 وار کے برابر ہے، یعنی کسی بندے کو
300 تلوار کے وار کیے جائیں اور جو تکلیف ہوگی، یہ تشبیہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ موت جب آتی ہے تو انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے موت کے بارے میں پوچھا گیا، اس کی کیفیات اور اس کی سختی کے بارے میں پوچھا گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ موت کا سب سے ہلکا جھٹکا تلوار کی 100 ضربوں کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نزا میں آسانی عطا فرمائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں ہی میں ہماری روح قبض ہو، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نظر عنایت ہوگی تو انشاءاللہ موت ہمارے لیے پھول بن جائے گی۔ تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں، موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بائناب، موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بائناب، کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا، کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا، دور کیا جانی بدکار پہ کیسی گزرے، تیرے ہی در پہ مرے بے کس و تنہا تیرا۔ یہ ایک التجا ہے، استغاثہ ہے بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے۔ کیا جانیے یہ محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، کیا معلوم کہ کیا ہو جائے، کیا جانیے کیا ہو جائے، کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی بارگاہ میں باریابی کا شرف عطا فرمایا، حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا، یا رسول اللہ اپنے قدموں میں ہی رکھ لیجئے، آپ کا بے کس و تنہا، یعنی کائنات میں جس کا آپ کے سوا کوئی ملجا و ماوا نہ ہو، یا رسول اللہ اپنے اس بے کس و تنہا غلام کو اپنے قدموں میں قبول فرما لیجئے، آپ کے قدموں پر، آپ کے دربار پر ہی اس کا دم نکل جائے، وہ مدفون مدینہ ہو جائے، اس کو جنت البقیع نصیب ہو جائے، کیونکہ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، کہ یا رسول اللہ اگر بظاہر آپ کے روضے سے میں دور ہو گیا، اپنے وطن چلا گیا، مدینہ منورہ سے اگر دوری ہو گئی، تو دور نہ جانے نہ معلوم کیسی بیتے گی، کیسی تکلیف ہوگی، کیسے مصائب و آلام ہوں گے، لہٰذا مجھے دور نہ کیجئے، مصائب و آلام کا میں شکار نہ ہوں، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر ہی آپ کا غلام، آپ کا بے کس و تنہا امتی جو ہے وہ مر جائے۔ اور یہ صحابہ کرام کی بھی خواہش ہوتی تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعا مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں شہادت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بشارت بھی ہے۔ ایک موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، یعنی خصوصی شفاعت ان کو ملے گی جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر اور آپ کے شہر مقدس میں وفات آئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے مدینہ منورہ میں۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور کیا جانی یہ بدکار پہ کیسی گزرے، دور کیا جانی یہ بدکار پہ کیسی گزرے، تیرے ہی در پہ مٹے بے کس و تنہا تیرا، تیرے ہی در پہ مرے بے کس و تنہا تیرا۔ اگلے شعر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر کا گویا کہ نقشہ کھینچتے ہیں اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن جب نیکوں کو، اچھوں کو آپ کے چھلکتے جام عطا کیے جائیں گے، آپ کے مقدس نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے لبریز جام عطا کیے جائیں گے، اس دن اگر مجھ گناہگار کو ان حوض کوثر کے مبارک جاموں میں سے ایک قطرہ بھی مل گیا تو انشاءاللہ میری بگڑی بن جائے گی، کیونکہ جب ایک قطرہ بھی اگر آپ مجھے عطا فرمائیں گے تو آپ کی نظر عنایت اور خاص توجہ میری طرف ہوگی اور آپ کی ایک نظر میں انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ جام کہتے ہیں پیالے کو، اور چھلکنے کا مطلب لبریز ہو جانا۔ یا رسول اللہ تیرے صدقے، اب یہ جملہ، یہ جو لفظ ہے یہ بھی دو معنی میں مستعمل ہو سکتا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، یعنی جو ایک محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے صدقے، تو یہ تیرے صدقے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے صدقے، آپ کے قربان جاؤں، مجھے ایک بوند ہی کافی ہے۔ اور صدقے کا ایک معنی وسیلے اور توسط بھی ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے میں اگر مجھے ایک بوند بھی مل گئی تو وہ میرے لیے کافی ہوگی۔
किस दिन? जिस दिन अच्छों को छलकते जाम अता किए जाएंगे। हौज़ कौसर की जो अज़मत व शान बयान की गई अहादीस मुबारका में उसको तफसील के साथ बयान किया गया है, और उस हौज़ कौसर के मुबारक पानी की एक खूबी हदीस पाक में ये बयान की गई है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो हौज़ कौसर से पानी पिएगा, अल्लाह ताला हम सबको पीना नसीब फरमाए, जो हौज़ कौसर से एक मरतबा पी लेगा, एक मरतबा जिसको हौज़ कौसर का जाम नसीब हो गया, तो वो कभी भी प्यासा ना होगा, हमेशा के लिए उसकी प्यासें बुझ जाएंगी और वो हमेशा के लिए सैराब हो जाएगा। तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। अगले शेर में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने सरकार अलैहिस्सलाम की नूरानियत की और आपकी कायनात में जलवागरी की बड़ी प्यारी ताबीर इरशाद फरमाई है कि या रसूल अल्लाह, आपकी जो चमक दमक है, आपका जो उजाला है, आपका जो अक्स है, आपकी जो नूरानियत है, वो हमें हर जगह नज़र आती है। हरम से मुराद जो ये शेर बयान किया जाएगा कि हरम व तैबा व बगदाद जिधर कीजिए निगाह, हरम से मुराद, वैसे हरम का लफ्ज़ मक्कातुल मुकर्रमा के लिए भी बोला जाता है और मदीना मुनव्वरा के लिए भी बोला जाता है। मक्के के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कहा जाता है हरम मक्की, और मदीने के लिए इस्तेमाल हो तो हरम मदनी। लेकिन यहाँ शेर में चूँकि तैबा का जिक्र सराहत के साथ आ गया तो हरम से मुराद मक्का लिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, हरम व तैबा व बगदाद जिधर कीजिए निगाह। या रसूल अल्लाह, अगर इश्क वाला आपका ग़ुलाम नज़र उठा के देखता है तो मक्का हो, खाना काबा हो, मस्जिद हराम हो, अल्लाह ताला उसके नज़ारे नसीब करे। हरम मक्की को देखें, मक्कातुल मुकर्रमा को देखें, तैबा मुशर्रफा को देखें, बगदाद की सरजमीन को देखें, या किसी भी अल्लाह वाले की मुबारक ज़मीन और आस्थाने को देखें। या रसूल अल्लाह, जिधर भी निगाह करते हैं ना, जोत पड़ती है तेरी। जोत का माना होता है उजाला, रोशनी, अक्स, जिसको आप रिफ्लेक्शन भी से भी ताबीर कर सकते हैं कि जोत पड़ती है तेरी। या रसूल अल्लाह, हरम मक्का हो, तैबा हो, बगदाद हो, कोई भी मुकद्दस ज़मीन हो, या रसूल अल्लाह, आप ही का उजाला, आप ही की रोशनी पड़ती है, नूर है छनता तेरा, आप ही का नूर हर जगह ज़ाहिर हो रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सदके ही में सारी मखलूक बनाई और आपके नूर से ही सारी चीज़ों को पैदा किया गया। हरम तैबा बगदाद जिधर कीजिए निगाह, हरम तैबा बगदाद जिधर कीजिए निगाह, जोत पड़ती है तेरी, नूर है छनता तेरा, जोत पड़ती है तेरी, नूर है छलता तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस कलाम के तकरीबन अशार, बल्कि सारे अशार मुकम्मल हो चुके, सिर्फ मक्ता रह गया है। मक्ता बड़ा प्यारा है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत बारगाह रिसालत में इख्तिताम पर अर्ज़ करते हैं और एक सिफारिश करने वाला, इल्तिजा करने वाला सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर करते हैं, पेश करते हैं। दुनियावी एतबार से भी होता है कि जब किसी बुज़ुर्ग के पास हम जाते हैं अपनी कोई बात, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर अपनी बात मनवानी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे बंदे को बुज़ुर्ग के पास लेके जाएं कि वो बुज़ुर्ग उस बंदे की लाज रखते हों और उनसे मोहब्बत करते हैं, और हमारी अगर बात नहीं भी चलनी तो उस बंदे की वजह से वो बुज़ुर्ग हमारी बात मान लें। बिला तशबीह बिला तमसील, हम तो गुनाहगार हैं। इमाम अहले सुन्नत आज़ी करते हुए, हालांकि ख़ुद बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह ताला इमाम अहले सुन्नत के सदक़े हमारी बख्शिश फरमाए और सरकार अलैहिस्सलाम आला हज़रत के सदक़े में हम पर नज़र करम फरमाए। आला हज़रत अपने बुज़ुर्ग, जो हमारे भी बुज़ुर्ग हैं, सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला हुज़ूर की बारगाह में पेश करते हैं और अर्ज़ करते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। सरकार का एक माना तो एक अदब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सरकार अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सरकार का एक माना दरबार भी होता है कि आपकी सरकार में लाया हूँ, यानी आपके दरे दौलत पर लाया हूँ, आपके दरवाजे पर लाया हूँ, आपके दरबार में लाया हूँ। तो यहाँ सरकार का माना दरबार वाला होगा कि आपके दरबार में मैं लाया हूँ, मैं लाता हूँ, हाजिर करता हूँ एक शफ़ी को, एक सिफारिश करने वाले को। लेकिन वो हैं कौन? वो हैं मेरे गौस,
میرے تو فریاد رس ہیں، میری تو بگڑی بنانے والے ہیں، لیکن آپ کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ لاڈلے بیٹے ہیں یعنی آپ کے خاص توجہ کے وہ محور اور مرکز ہیں۔ یا رسول اللہ، میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ لاڈلا بیٹا جو کہا، یہ حقیقی معنی میں بھی درست ہے، کیونکہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی حسنی حسینی سید ہیں۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ہیں، آپ کے روحانی بیٹے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، یعنی اس اعتبار سے آپ نجیب الطرفین ہیں۔ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سارے رسولوں کے امام ہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اولیاء کے سردار ہیں۔ فارسی شاعر کہتا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، بلا تشبیہ بلا تمثیل، کہ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے امام، اسی طرح آپ کے صدقے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اولیاء کے امام ہیں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ الحمدللہ اس مبارک کلام کے 25 اشعار مقطع کے ساتھ مکمل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کلام کی ہمیں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و کرم کے صدقے میں سخاوت کی صفت عطا فرمائے، اور غریب مسلمانوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔